بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ مولانا العظیم. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر یہ اپنے کفر سے، اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، جو پیچھے ہو چکا ان کو معاف کر دیا جائے گا. اہل مکہ کو، قیامت تک آنے والے کافروں کو بطور خاص، وہ کافر جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، اسلام کا راستہ روکا ہے، ان سے یہ کہہ دیجئے، جو اسلام قبول کرے گا سچے دل سے، اس کی پچھلی زندگی کی کفریہ، شرکیہ سارے معاملات معاف کر دیے جائیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے مقام اور مرتبہ کو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ جس وقت حبشہ صحابہ اکرام گئے تو مکہ کا جو وفد گیا نجاشی کے پاس، ان صحابہ اکرام کو گرفتار کر کے واپس لانے کے لیے، نجاشی کے دربار میں جا کے توڑ جوڑ کرنے کے لیے اس کے سربراہ عمر بن عاص تھے. اس کے سربراہ عمر بن عاص تھے. فاتح مصر ہیں، بعد میں مصر بھی انہوں نے فتح کیا ہے، آج بھی مصر میں ہی آرام فرما ہے، وہی ان کی قبر ہے. جب یہ اسلام لائے، عمر بن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ہی دن مسلمان ہوئے، اور دونوں مکہ سے چوری چوری نکلے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. مکہ سے نکل کر آج کل وہ جگہ مکہ اور جدہ کے درمیان ہے، مدینہ چوک آتا ہے. یہ کچا راستہ ہے حضور کے زمانے کا. شار ہجرہ اصل مدینے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ہجرت کی وجہ سے دوسری طرف سے ایک روڈ بنایا گیا ہے. اصل جو صدیوں سے پرانا راستہ چلا آ رہا ہے. جب مدینہ کی طرف جانے والے راستے پر عمر بن عاص پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چوری چوری خالد بن ولید بھی اپنا اونٹ لیے کھڑے. وہ ان کو دیکھ کر رک گئے کہ ان پر راز نہ کھلے کہ کہاں جانا ہے، یہ ان کو دیکھ کر رک گئے کہ ان پر راز نہ کھلے کہ کہاں جانا ہے. چونکہ دونوں سردار تھے اور مکہ کے مشہور اور متحرک بندے تھے. اب وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کے چکر میں کہ یہ آگے پیچھے ہو تو میں چپ کر کے مدینہ جاؤں، یہ اس کے چکر میں. اس میں نہ وہ وہاں سے ٹلے نہ وہ ٹلے. رات ہو گئی، رات بھی وہیں رہ گئے. صبح پھر ایک دوسرے کے انتظار میں. تو عمر بن عاص بولی پڑے کہ یار کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ کل سے ادھر ہی ہو. انہوں نے کہا تیرا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ تمہارا کدھر کا ارادہ ہے. ایک نے دوسرے سے کہا یار بس میرا راز رکھ لینا، میرا ارادہ ہے کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے میں مسلمان ہو جاؤں. حالانکہ ان دونوں شخصیتوں نے اسلام کے خلاف بڑی جدوجہد. آپ کو پتہ ہے واقعہ احد کا جو حادثہ پیش آیا وہ تو آیا ہے کس کی ذہانت سے ہے؟ خالد بن ولید. دوسرے نے کہا ہو میں نے بھی وہی جانا، میں تو رات سے تمہارے انتظار میں ہوں. اب دونوں چلے گئے مدینہ منورہ، اکٹھے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، چونکہ یہ مکہ کے ذہین ترین اور بہت باصلاحیت نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ جب مسجد میں سب کے سامنے اسلام کی بیعت ہونے لگی، اسلام لگے قبول کرنے، تو جب عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنے کی باری ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ فوراً کیا کر لیا؟ ہاتھ اٹھا لیا۔ کہ اللہ کے نبی پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، چونکہ دونوں نے اسلام کے خلاف بہت کوششیں کی تھیں۔ دونوں پوچھنے لگ گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے اپنے پچھلی زندگی میں، چونکہ اسلام کے خلاف کم سے کم کو 14-15 سال تو کھپائے تھے انہوں نے۔ ہم نے تو اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، اگر آج ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا آپ ہمیں اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہمیں پچھلے کی ہوئی معاف ہو جائیں گی؟ چونکہ یہ سچے لوگ تھے، ان میں نفاق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کی، دل سے کی، اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے، اور جب اللہ جل جلالہ نے دل کی کیفیت بدلی تو سیدھا کہہ دیا اللہ کے نبی پچھلی زندگی میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہیں، ہم نے اسلام کا بڑا راستہ روکا ہے، اگر آج ہم اسلام قبول کر لیں کیا ہمیں پچھلا جو کچھ کیا معاف ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے فرمایا، عمر تجھے اس کا علم نہیں ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہی بات قرآن کریم نے فرمائی، قل آپ ان لوگوں سے، ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا اگر یہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف ان کو معاف کر دیا جائے گا جو کچھ پیچھے ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا اگر یہ باز نہ آئیں، فقد میں محاورتاً ترجمہ کروں اس آیت کا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اگر یہ باز نہ آئے تو ان پر پہلے لوگوں کا طریقہ جاری کر دیا جائے گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہمارا پہلی قوموں کے ساتھ طریقہ یہ رہا ہے، ہم نے ان کو پوری مہلت دی، جب انہوں نے ہماری دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم نے پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہم نے پھر ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، زمین پر ان کے کھنڈرات اور ذکر اور نام و نشان باقی رہا، باقی کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہی۔ وَإِن يَعُودُوا اگر تم واپس پلٹتے ہو اسلام کے خلاف، فقد مضت یقیناً گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ کہ ہم نے ان کو مٹا دیا۔ اور جی میں نے آپ سے بہت مرتبہ یہ عرض کیا ہے، چونکہ یہ جملہ یہاں بھی اگلی صورت میں بھی بار بار آئے گا، پھر مکہ میں ایسا ہی ہوا، مکہ کے وہی لوگ بچ پائے جو اسلام کے دامن میں آ گئے، جتنے اسلام کی مخالفت کرنے والے تھے اللہ نے بھائی سب کے نام و نشان مٹا دیے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہا۔ اس لیے آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے جنگ کیجئے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی، جنگ کیوں کرے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ بھائی جنگ کس لیے کرے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اگر کسی جنگ کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا نہیں تو وہ دنیا کی جنگ ہے، وہ قتل و غارت ہے، وہ اسلام کا جہاد اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو آپ جنگ کرتے رہیں۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جزیرہ عرب سے، چونکہ اللہ کے نبی عام کافروں کے لیے بھائی پتہ کیا حکم ہے؟ عام کافر یا اسلام کا راستہ نہ روکے، یا جزیہ دے کر ماتحت بنے، یا جزیہ دے کر بھائی کیا بنے؟ ماتحت بنے۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو پھر مقابلہ کریں، پھر کیا کریں؟ اس لیے صحابہ اکرام جب کسی علاقے پر جنگ ہوتی تو وہاں 2-3 باتیں رکھتے۔ نمبر 1،
اسلام قبول کر لو، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہمارا اور تمہارا حق برابر ہوگا، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی، اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام کا راستہ مت رکو، تم اپنے کفر پر رہنا چاہتے ہو رہو، اسلام کی مخالفت اور اسلام کا راستہ مت روکو، جزیہ دے کر ماتحتی قبول کرو، امن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہو۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان پھر فیصلہ تلوار کرے گی، میدان میں آؤ، جو غالب آیا پھر وہی رہے گا، جو مغلوب ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ لیکن جزیرہ عرب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطے کے بارے میں فرما گئے کہ یہاں کوئی جزیہ نہیں ہے، بھائی یہاں کوئی جزیہ نہیں ہے، یہاں دو ہی باتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی تو جزیرہ عرب میں دو دین نہیں رہ سکتے، یہاں کوئی جزیہ نہیں ہے، یہاں یا اسلام قبول کرو یا میدان جہاد میں مقابل۔ اس لیے مکہ مدینہ یہ جو حجاز کا خطہ ہے، یہاں صحابہ اکرام اور خلفۂ راشدین نے دو ہی باتیں، جناب یا ہمارے ساتھ میدان جہاد میں آؤ جنگ کرو یا اسلام قبول کرو، اس لیے یہاں فرمایا۔ اور یہی بات مسلمانوں کو ہے کہ اس کے علاوہ جہاں بھی تم رہو تو تمہاری ساری جد و جہد اس لیے ہو کہ ہم اسلام کو غالب کر کے رہیں، ہم اسلام کو کیا کر کے رہیں؟ غالب کر کے رہیں، اور کسی طرح کی بھی محکومیت اور ماتحتیت کو قبول نہ کریں۔ اس لیے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، آپ ان کافروں سے جنگ کریں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ یعنی اللہ کا دین 100% غالب ہو جائے، قائم ہو جائے اللہ کا دین۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر کہا اگر یہ ان باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو تم اچھی طرح جان لو کہ تمہارے والی وارث اور سرپرست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمہارے والی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ یہ بتاتی۔ اب دیکھ لینا ہمارے یہاں کشمیر میں، کشمیر کو اسلامی تشخر اور مسلمانیت کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 70 سالوں 75 سالوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا۔ بہت سے علاقے وہ ہیں جہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ مسجد پرانی ہوگی اس کو مرمت کرنے کی اجازت نہیں، اور پورے ہندوستان سے ہندوؤں کو لا کے کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے، اور وہاں جگہ جگہ ہندوؤں کے عبادت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 75 سال ہو گئے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو 1% بھی اسلام سے پیچھے ہٹا نہیں سکے، حالانکہ نہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمان یہ دنیا کے وہ مسلمان ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر تھا، وہاں مجھے جموں کشمیر کے ایک مسلمان عالم مل گئے، ان سے کافی ساری تفصیلات میں نے ان سے پوچھی اور ان کی زبان سے سنی، ان کی زبان سے سنی۔ اب یہ ہو کیا رہا؟ کیوں؟ قرآن نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا والی وارث ہے۔ اس لیے اللہ کی توفیق سے مسلمان جس خطے میں گئے، آج 14ویں 15ویں صدی میں جیسے کیسے کمزوریوں کے باوجود بھی وہاں اسلام کا جھنڈا سنبھالے ہوئے، اپنا تشخص بچائے ہوئے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک یورپ کے ایک چھوٹے سے جزیرے، وہ تقریباً 70-80 ہزار افراد پر مشتمل ہے، کہنے لگے کہ میں ایک فلاں ایک بین الاقوامی ادارے کے تحت وہاں ایک کام کے لیے گیا، کہنے لگے وہ تقریباً وہ 70-75 ہزار پر مشتمل چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ کہنے لگا مجھے یوں لگا کہ یار یہاں تو شاید کوئی مسلمان نہیں ہوگا، چونکہ مجھے ابتدائی معلومات یہ تھی مسلمان نہیں۔ کہنے لگے جب مجھے وہاں 10-15 دن رہنا تھا تو میں نے تھوڑی سی معلومات لی کہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کچھ مسلمان ہیں، کچھ مسلمان ہیں۔ تھوڑی سی اور مزید معلومات لی، پتہ چلا یہاں 200 مسلمان ہیں۔
کتنے مسلمان ہیں، تھوڑی سی پھر مزید معلومات لیں تو انہوں نے مسجد بھی بنا رکھی. کہنے لگا میں تلاش کرتے کرتے وہاں چلا گیا، چونکہ وہ بہت دور کا جزیرہ تھا، مجھے یہ تھا کہ یہاں تو چھوٹا جزیرہ ہے عیسائیوں کا ہے سارا. کہنے لگے کہ جب میں وہاں پہنچا تو ان کی مسجد جو تھی چھوٹی سی، اتنی پیاری مسجد اور بالکل آباد، بالکل آباد. اس کے قریب قریب جو مسلمان تھے وہ تقریباً کو 70-75 رہتے، وہ ہر نماز میں آتے ہیں وہاں اور وہاں اپنی پرسکون عبادت کرتے ہیں، وہاں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں سوچتا رہا کہ یہ اس 70-80 ہزار کے اتنے دور کے جزیرے میں یہ چند مسلمان ہیں، مسجد بنا کے یہ کیا کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو یہ قوت دی، اللہ جل جلالہ نے یہ مسلمان کو اس لیے فرمایا فَاعْلَمُوا، تم اچھی طرح جان لو ان اللہ مولاکم، تمہارا سرپرست اور تمہارا مولا، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. نعم المولا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مولا نہیں ہو سکتا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اس سے بڑھ کر کوئی. آخری موضوع سے ہٹ کر ایک بات، وہ ہمارے یہاں 1-2 سال پہلے بہت مسئلہ چلتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا کون مولا ہے؟ علی. ہمارے یہاں ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ بہت ضد کرتا ہے اس پر کہ مولا کا معنی کیا ہے جی؟ مولا کا معنی ہے امام، مولا کا معنی ہے خلیفہ، یعنی جن کا سربراہ میں ہوں ان کے سربراہ کون ہیں؟ اس سے وہ خلافت ثابت کرتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ان کی خلافت غلط ہے، چونکہ حضور پہلے کہہ گئے تھے کہ جن کا امیر حاکم میں ہوں اور میرے بعد ان کا کون حاکم ہے. اور ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب نے بھی اس طرح کی بات کر دی جو کمزور بات تھی، جو کمزور. اب سوال یہ ہے کہ مولا کا لفظ پورے قرآن نے استعمال کیا، پورے قرآن میں جگہ جگہ. اب یہاں مولا کا معنی کر کے دکھاؤ کہ تم اچھی طرح جان لو کہ تمہارا حاکم میں ہوں، ترجمہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تمہارا خلیفہ میں ہوں، ترجمہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. مولا کا معنی یہاں کرو دوست، ترجمہ بالکل بنتا ہے. مولا کا معنی کرو سرپرست، ترجمہ بالکل بنتا ہے. مولا کا معنی کیا کرو؟ سرپرست کرو. اب معنی کیا بنا؟ وہاں بھی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ حضور کو بھی کیا سمجھے، جو مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی کیا سمجھے، اپنا بڑا سمجھے. اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت علی جو ہیں وہ امت کے بڑے، حضرت علی کیا ہیں؟ امت کے. اس میں خلافت والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں خلافت والی کوئی بات نہیں. اگر مولا کا معنی خلیفہ ہونا بھی ہے تو پھر یہاں ترجمہ کیا کرو گے؟ مولا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں نعم المولا و نعم النصیر، یہاں ذرا ترجمہ کرو ہاں خلافت والا. خلافت والا ترجمہ ہوتا ہی نہیں. تو مولا کے زیادہ معنی 2-3 ہیں، وہی یہاں فٹ بیٹھتے ہیں، اور وہی حقیقی معنی ہے کہ مولا کا معنی دوست ہو سکتا ہے، مولا کا معنی بڑا ہو سکتا ہے، مولا کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ متولی ہو سکتا ہے، مولا کا معنی تمہارا سرپرست ہو سکتا ہے. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنا بڑا سمجھے وہ علی کو بھی کیا سمجھے، جو مجھے اپنا دوست سمجھے وہ علی کو بھی کیا سمجھے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھے وہ حضرت علی کو بھی کیا سمجھے. بالکل وہی بات ہے. اس لیے اس آیت سے وہ معاملہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.